من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو ثابت ہے، جس چیز کا وجود ہے اسے تسلیم کرنا، جاننا، ماننا، پہچاننا اور اس کا حق اسے دینا، یہ اصل انسانیت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حقیقت کو حقیقت جان کے، حق مان کے، جس چیز کی جو ویلیو ہو اسے وہ ویلیو بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، جاہ و مرتبہ اور رتبہ بھی دیتے ہیں. بد نصیبی اور محرومی ہے کہ آپ حقیقت کا انکار کریں، کان سن رہے ہوں سنی انسنی کر دیں، آنکھیں دیکھ رہی ہوں دیکھی اندیکھی کر دیں، بات دل و دماغ میں اتر رہی ہو پھر اسے ریجیکٹ کر دیں. ایسے انسان کی یہ زندگی بھی برباد ہے اور اس کا اگلا جہان بھی رسوا کن ہے. پہلے اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی ہے. زندگی کا ہر پل آزمائش ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے اور اس کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے اس کی، اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی جب جیسے جہاں جو چاہے صرف کن کی محتاج ہے. کن کہا جاتا ہے اور سب ہو جاتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی سے موت کا درمیانہ سفر جس بھی بندے کو ٹائم وقت ملا ہے، یہ آزمائش ہے کہ کون اچھے اور خوبصورت اور پیارے اور رب کے پسندیدہ اعمال، کردار اور کریکٹر کو لے کے واپس مڑتا ہے. دنیا سدا کسی کی نہیں ہے. یہاں ہر انسان کو موقع دیا گیا ہے، تھوڑا ٹائم دیا گیا ہے، اور اس میں کہا ہے دو چیزیں کمال ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
ایسے کریں کہ دنیا کے سارے حسن، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں آپ ان کو جمع کریں، حاصل کریں، ان کے لیے محنت کریں، تگ و دو کریں، لیکن دنیا میں رہ کے آخرت کو مت بھولانا۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، دنیا کے حسن میں رہ کے آخرت کا حسن تلاش کرنا ہے۔ اور آخرت کا حسن کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو وہاں جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ بڑا سادہ سا عام سا مسئلہ ہے، کوئی گہرا فلسفہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کس تناسب سے، کس نسبت سے اور کس ریشو سے دنیا اور آخرت کو لینا ہے؟ کہا دنیا لو، لیکن ذہن میں رکھو کہ آخرت کا حسن زیادہ بہتر، فائدہ مند، دیر پا، دائمی اور ابدی ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے تو ایک کام کریں کہ 50% سے کچھ کم لے لیں اور اپنی آخرت اسے 50% سے کچھ ابو کر دیں، تھوڑا اوپر، کچھ پوائنٹ بھی آپ اوپر لے گئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہم دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کی آخرت کی زندگی بھی اس کی مرضی کی کر دیں گے، آخرت کی زندگی مرضی کی ہو جائے گی۔ بھائیو، دنیا کی یہ پرابلم ہے، بنانے والے نے بتایا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا، اسے دنیا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ گھٹیا ہے۔ ادنا، آپ لفظ سنتے ہیں کہ بڑا ادنا سا آدمی ہے یہ، جتنا مرضی اس کے پیچھے دوڑیں یہ آپ کی نہیں بنتی، جتنا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ اتنا ہی آگے فاصلہ لے جاتی ہے۔ اور اس قدر بے وفا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات جب یہاں سے اسے پارسل کیا جاتا ہے اور قبرستان بھیجا جاتا ہے، کمائے ہوئے اہل و عیال، ڈالر، یورو، ریال، دولت اور مال، یہ سارے کے سارے کپڑے کاٹ کے پورے بدن سے، حتیٰ کہ اس جہان کی مٹی اور گرد و غبار بھی اتار لی جاتی ہے اور 3، 4، 5 کپڑوں میں پیک کر کے چیک کیا جاتا ہے اس کے پاس کچھ بچا تو نہیں ہے، دھو دھو کے، صاف کر کر کے، سب کچھ لے کے اسے بدن کے ساتھ روح رب لے جاتا ہے اور بدن زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جاتے ہوئے سارے گھر والے اوپر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ساڈے کول تیرے لی بس عیب ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ مگر پرابلم یہ ہے، دنیا کا مال، دنیا کا متاع، دنیا کی دولت، یہاں کی فیکٹریز، یہاں کی ملیں، کاروبار، ہمارے بازار، خرید و فروخت، بزنس اور ٹریڈ نے انسان کو اس قدر متکبر کر دیا ہے، غرور میں ڈال دیا ہے۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے یہ، لہو کھیل ہے یہ، لائب تماشا ہے یہ۔ اور دنیا تماشا دیکھتی ہے کہ کل اربوں پتی تھا، آج رل رہا ہے، کل لاکھوں میں تھا، لکھ پتی کک پتی ہو گیا ہے، یہ وقت کا حاکم تھا، آج رسوا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں دکھا دی جاتی ہیں، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس دنیا کو ویلیو دیجئے،
صرف صوفی نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جنگلوں میں، دیہاتوں سے دور، فصلوں میں، کھیتوں میں، ریتوں کے صحراؤں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں، جنگلوں اور غاروں میں نکل جاؤ اور ساری زندگی انسانیت سے سائیڈ پہ ہو کے، مال دولت دنیا سے بیزار ہو کے، اہل و عیال سے متنفر ہو کے وہاں تنہائی میں زندگی گزار دو، اسلام اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اصول دیا لا رہبانیت فی الاسلام، دنیا میں رہ کے دنیا کمانی ہے اور یہی رہ کے آخرت بھی کمانی ہے، یہ ہے حقیقت۔ اس حقیقت کو اسلام کے نام پہ 90% لوگوں نے، مسلمانوں نے نہیں مانا، 90%۔ یہ بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، صورتحال اس سے بھی اوپر ہے، اور 99% دنیا دار لوگوں نے بھی اس حقیقت کو نہیں مانا۔ ان کا موقف یہ ہے، جب اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو باقی کسی کے لیے کیا، ان کے اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، کھانے کا بھی ٹائم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اتنے مگن ہوتے ہیں دنیا میں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ میں سوموار سے لے کے جمعے تلک مسلسل 5 دن، کیونکہ چھٹا دن کئی جگہ آف ہوتا ہے، ہفتے کا دن، سنڈے بھی آف ہے، میں راتوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں صبح بھی دیکھتا ہوں، دوپہروں کو بھی دیکھتا ہوں، چلچلاتی دھوپ میں بھی، مغرب کے بعد تلک بچے اور بچیاں، صبح فجر سے پہلے بچے اور بچیاں، سخت دھوپ کے اندر راتوں کو بھی ماں باپ اپنی جوان اولاد کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پہ، ہاسٹلوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک ہی بھاگ دوڑ ہے کہ ہمارا بچہ کچھ پڑھے۔ کس نے روکا ہے نہ پڑھے؟ پڑھو، دنیا ہے، دنیا کی معرفت جاننی ہے، ہمیں کسی کو ایڈریس دینا ہے تو بتانا ہے شہر کون سا ہے، شہر کا محلہ یا سوسائٹی کون سی ہے، اس سوسائٹی کی گلی یا بلاک کون سا ہے، وہاں پہ رہائش مکان نمبر کتنا ہے، ہمیں لوکیشن دینی ہے، ہم کہیں پہ ہیں، یہ بھی علم ہے۔ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کون سا ابھی ٹھیک ہے، کون سا ایکسپائر ہو چکا ہے، ہمیں یہ ساری چیزوں کا علم ضروری ہے۔ مگر 99% سے اوپر لوگوں کی محنت، کوشش اور کاوش، بچوں کی ذہنیت، دل و دماغ ایک ہی بنایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ پڑھ لو، کل کو نوکری مل جائے گی۔ نوکر اور غلام بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے جس بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے، سر میں کسی اچھی جاب پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی اچھا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں، کوئی کسی چیز میں، دنیا برائے دنیا، دنیا برائے دنیا، علم برائے دنیا، تعلیم برائے دنیا، تربیت، جتنی بھی ووکیشنل اس وقت ہماری ایجوکیشن ہے، اس کے پیچھے بھی جا کر کے پتہ کریں تو یہی سوچ کار فرمایا۔ بھائیو، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کمائیے، ضرور کمائیے، مگر اتنا کہ جتنا یہاں رہنا ہے، اور جہاں سدا رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے لوٹنا نہیں۔ اگر یہاں تھوڑی محنت کر لی گئی، اگلی زندگی مرضی کی ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی کبھی مرضی کی نہیں ملتی۔ آپ جو سوچتے ہیں کہ میری اولاد بنے، ضروری نہیں اولاد ویسے بنے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں ایریا مل جائے، ضروری نہیں کہ وہ ملے۔ ایریا مل جائے تو ضروری نہیں کہ وہاں سکون ملے۔ اگر وقتی سکون مل بھی جائے تو دوستی اور دشمنی اور معلوم نہیں کیا کیا بھاگ دوڑ۔ ایک مسئلہ ابھی حل کرتا ہوں، اگلا پھر سوچتا ہوں یہ ختم ہوگا تو سکون ہو جائے گا، اگلا مسئلہ، مسئلے در مسئلے ہیں۔
دنیا ہے ہی مسائلستان، یہ حل نہیں ہوتے۔ 70 سالوں میں ہماری طاقتیں، قوتیں، محنتیں، ہماری سیاستیں، ریاستیں کیا کچھ نہیں تگ و دو کر رہی، ہر وقت کی پلان ہے، لیکن امن نامی چیز شاید کبھی مقدر میں ہو جائے، اللہ کرے، امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے حقیقت کو مانیے۔ حقیقت کیا ہے کہ آپ کبھی اپنی آخرت کا بھی رخ کیجیے۔ یہ کہاں سے ملے گی؟ میں نے دینی اور دنیاوی دونوں اداروں کو اندر سے باہر سے، الف سے لے کے یا تلک، اے سے زی تلک کوشش کی ہے دیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پرکھنے کی۔ دونوں کا فرق سمجھتا ہوں، جو ضمیر میں ہے اس کا اظہار کیے دیتا ہوں، سمجھنا نہ سمجھنا جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ حضرات، مشہور یہ ہے، اہل دنیا نے سب سے زیادہ پراپوگنڈا جس چیز کے بارے میں کیا ہے وہ 4 چیزیں ہیں جو مجھے نظر آئی ہیں۔ سب سے پہلا اسلام کے بارے میں۔ اسلام جس کے نام میں ہی سیفٹی ہے، جس کا ہر قاعدہ، ہر ضابطہ، ہر قانون، ہر میسج، اس پوری کتاب میں ایک بھی جملہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے وجود کا، جسم کا اور روح کا محافظ نہ ہو۔ اگر کسی کو سمجھ آئے کہ ایسا ہے تو کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھے، ذرا سنے اور سمجھے اور پرکھے۔ جسے وہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اگلے پل میں غلطی سمجھ آ جاتی ہے، حقیقت کھل جاتی ہے۔ جسے بندہ سراب سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کو پانی کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ سراب ہے۔ آنکھ کا دھوکہ ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے کہ شیشے کے گلاس میں سٹیل کا چمچ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے کہ 3 پر ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہیں مگر مجھے دائرہ دکھ رہا ہے۔ ایسے کافی سارے دھوکے ہیں۔ تو یہ کتاب دھوکے نکال کے سیفٹی اور سلامتی، تحفظ اور حقیقت بندے کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ دنیا میں 2 نمبری کرنے والے، دھوکے دینے والے، ظلم، جور اور تعدی اور اجارہ داری رکھنے والے پاورفل ہینڈز نے، بڑے بڑے سروں نے اور سرداروں نے جب اسلام کو دیکھا کہ یہ تو ہماری کھوکھلی حقیقت کو ننگا کرتا ہے، حقیقت بتاتا ہے، انسانوں کے سر انسانوں کے در سے اٹھا کے انسان کو بنانے والے رحمان کے ایک در پہ لے جاتا ہے، تو سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ سگا چچا بھی گالیاں دینے لگتا ہے۔ ابو لہب پھر وہ نہیں رہتا کہ جو پیدائش پہ خوش ہو کے لونڈیوں کو آزاد کرتا ہے، وہ اسی محبوب کی بات کو، اسلام کو، کلمے کو، دعوت کو، حق کو، حقیقت کو سن کے اس کے خلاف بول اٹھتا ہے۔ تو یہ ہے ریالٹی اس دنیا کی اور ان لوگوں کی حقیقت۔ دنیا دار بنے، اللہ نے منع نہیں کیا، دنیا میں بھیجے اس لیے۔ یہاں جو کھانا ہے وہ لو، جو پینا ہے وہ لو، جو ضروریات زندگی ہیں لو، مگر آسائشوں کے تللو میں اور اعمال میں اور بڑی بڑی خواہشات میں خود کو ان کے اسیر بنا کے، غلام بنا کے خود کو ان کے پابند نہیں کر دیں۔ انہیں ضرورتوں تک رکھیں، اور ضرورتیں میرا رب کلی والے فقیروں کو بھی پوری کر کے شام کو ان کو نیند دیتا ہے، اور ہم سے وہ پہلے سو جاتے ہیں۔ ضرورتیں اللہ ان کی بھی پوری کر دیتا ہے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، ضرورتیں ان کی بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کے نیچے پہننے کو شلوار یا تہبند یا چادر یا دھوتی نہیں ہوتی، ضرورتیں ان کی بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کے وجود پہ ڈالنے کے لیے قمیض نہیں ہوتا، سر پہ رکھنے کو کپڑا نہیں ہوتا، ضرورتیں ان کی بھی پوری ہوتی ہیں جن کی اس زمین پہ کوئی زمین نہیں ہوتی، جنہیں مر کے زمین کا 2 گز جگہ ملتی ہے، مگر مربوں کے بڑے ذمہ دار میں
اور بالکل دنیا میں ایک چپا بھی زمین نہ رکھنے والے میں رب جب قبرستان میں بھیجتا ہے تو دونوں کو ایک جتنی جگہ دے کے دنیا کی حقیقت بتا دیتا ہے. اس لیے حقیقت پسند بنی ہے. میں آج کا جمعہ مدارس کے نام کر رہا ہوں، اور وجہ یہ اتنی تمہید کیوں باندھنی پڑی کہ مدرسے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور حدیث، 4 چیزیں اتنا پراپوگنڈا کیا گیا ہے. اور اس نئی صدی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بگاڑنے کے لیے، چہرہ، صورت، کردار اور تعارف بدلنے کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے، اتنا کام کیا گیا ہے کہ پوری ورلڈ میں شاید کسی اور ٹاپک پہ اتنا کام نہ ہوا. پوری ضد اور پوری ڈھٹائی سے مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمان ملکوں کے خلاف، تہذیب کے خلاف، تمدن کے خلاف، رہن سہن اور لباس کے خلاف صدیوں سے کام ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے. میں نے جب دنیا کی سب سے بڑی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا، ڈھونڈا اور دیکھا کہ کوئی ایسی NGO ہے کہ جو پوری ورلڈ وائڈ ہو، 7 بر اعظموں میں ہو، ہر آبادی میں ہو، جنگلوں میں ہو، دیہاتوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، جس کا نیٹ ورک جزیروں میں ہو، پہاڑوں پہ ہو، گہری کھائیوں میں اور وادیوں میں ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں، ایک ہی NGO ہے اور اس کا نام ہے مدارس اسلامیہ. مدارس اسلامیہ. ان کو دنیا کی کوئی حکومت شاید نہیں چلا رہی، کوئی حکومت ان کا حق ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہ ہاسٹل کا بجٹ، نہ بلڈنگ کا بجٹ، نہ زمین کا بجٹ، نہ ضروریات زندگی کا بجٹ، نہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو طالب علم مانا جا رہا ہے. اور مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا تھا جب مردم شماری کے لیے بھیجا گیا تو جتنے اس میں خانے تھے، ہر چیز کا خانہ تھا مگر حفظ قرآن، جو دنیا کی سب سے بڑی بلا مقابلہ ایسی کتاب ہے کہ کسی بک میں اتنے علوم نہیں ہیں جتنے اس اکیلی کتاب اللہ میں ہیں. اتنے علوم کا حافظ اور محافظ، پڑھا ہوا سمجھدار طالب علم، دین اور دنیا کا ماہر ترین انسان، اور اتنی چھوٹی عمر میں. مجھے نہیں کسی اور سبجیکٹ کا ملا، لیکن اس کی حقیقت کو مانا ہی نہیں گیا. مردم شماری میں اسے مرد گنا ہی نہیں گیا، عورتوں کے خانے میں اسے لکھا ہی نہیں گیا. نہ اسے تعلیم جانا گیا، نہ علم مانا گیا، نہ تدریب سمجھی گئی، نہ تربیت مانی گئی، کوئی ویلیو نہیں دی گئی. دیگر میں لکھ کے جان چھڑا لی گئی. حضرات، یہ مدارس اگر کوئی کہے کہ میری وجہ سے چل رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے چل رہے ہیں. شاعر نے کہا تھا نور خدا ہے، میں کہتا ہوں کہ نور الہ ہے. کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، اللہ کا نور، رب کی روشنی، مالک کا دین، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، سنت رسول اللہ، وحی خالق، شریعت اسلامیہ، تشریع اسلام اس بات پہ مسکرا رہی ہے. کس بات پہ؟ کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بڑے بڑے طوفان، آندھیاں، بڑی بڑی تباہیاں اور بربادیاں، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بلڈنگیں اجاڑ دی گئی، طالب علم مار دیے گئے، اساتذہ شہید کر دیے گئے، لوگوں زمین پر سے نشان بھی مٹا دیے گئے. لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نہ کل بجھا ہے، نہ آج بجھے گا.
हवा का काम है जलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। ये काम कर रहा है, हो रहा है, चल रहा है। और ज़हन में रखिए बड़ी अच्छी तरह, मदारिस इस्लामिया इनके खिलाफ माली तौर पे, किरदार के एतबार से, शख्सियात के एतबार से, दुनिया जहान की मालूमात के एतबार से, नतीजे और रिजल्ट के एतबार से, माजी, हाल और मुस्तकबिल के एतबार से जितनी भी उंगलियां उठी हैं उन्हीं ने उठाई हैं कि जो सिर्फ एक साइड से देखते हैं। और एक साइड से देखने वाले को हमारे यहाँ पंजाबी च काना कहते हैं। दुनिया वैसे अंधी है और उनमें से अगर कोई माजरत के साथ गुस्सा आए तो बनता है, क्योंकि जुमला लफ्ज़ ऐसा है, लेकिन हकीकत पे मबनी है। रब ने दो आंखें दी हूं और एक बंद करके चले, दो लाइटें हूं। मैंने एक हादसा देखा, इस कदर खौफनाक था। सबब क्या था कि ट्रैक्टर के पीछे ट्राली थी, आगे दो लाइटों की बजाय एक लाइट चल रही थी और लेफ्ट साइड वाली चल रही थी, राइट हैंड वाली नहीं। सामने से आने वाले ने समझा मोटरसाइकिल है और वो जा भी जो है वो किनारे किनारे रहा है। इतने बदतरीन तरीके से एक्सीडेंट हुआ। अगर एक लाइट की वजह से दुनिया का ये हादसा हो सकता है तो यकचश्मगी, एक आंख, एक में बीनाई, एक में नाबीनापन, वन साइडेड देखना, सिर्फ एक साइड। ड्राइवर को कितने सारे आईने दिए होते हैं, फ्रंट का पूरी बड़ी स्क्रीन, दोनों साइड मिरर और शीशे, फिर बैक मिरर। ये किस लिए होते हैं कि उसका विजन आम सवारियों की निस्बत वसी होता है। मेरे भाइयों, अपने विजन को जरा वसी करें। मदारिस को दुनिया की नज़र से नहीं, हकीकत की नज़र से देखें। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी चीज़ को पहले जो सुनते हैं उसके मुताबिक देखते हैं। प्रोपेगेंडा इतना किया गया कि मदारिस दहशत के अड्डे हैं, दहशत। मगर हम ये ना बता सके और ये ना समझ सके कि दहशत ना होती, प्रेशर ना होता, आज आपकी जमीन से नीचे से पानी ऊपर ना आता। दहशत दो तरह की है, एक फायदा मंद है, एक नुकसानदेह। नुकसानदेह को मेरे अल्लाह ने टोटली साइड पे लगा दिया है, उसे जुल्म कहा है। लेकिन जो फायदा मंद दहशत है, प्रेशर है, पावर है, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। अगर आपके हाथ में, वजूद में, अल्लाह बॉडी में हवा का प्रेशर खत्म कर दे तो अगले दम ऐलान हो जाना है। हजरात, जरूरी ऐलान सुनिए। फुलां का बेटा, फुलां का बाप, फुलां का भाई, फुलां फर्म का मालिक, फुलां मिल ऑनर, फुलां जो है माशाल्लाह टीचर, प्रोफेसर, फुलां साहब, चौधरी साहब बरज़ाए इलाही इंतकाल फरमा गए हैं। जनाजे का ऐलान बाद में होगा। ये जिस वक़्त हवा का प्रेशर नहीं ना रहता, उस वक़्त यही होता है। पूरी दुनिया में रब ने, ज़मीन से कभी आप पानी निकाल ही नहीं सकते अगर हवा का सिस्टम नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। इधर से प्रेशर मिला है, मोटर चली है, पंप हुआ है, उधर से पानी निकला है, टैंकी तलक चढ़ गया है। वहां आपने दो सुराख रखे हुए हैं पाइप में कि ये सांस लेते रहें, हवा आती जाती रहे, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है। अगर आप कुछ प्रेशर ऐसा बनाते हैं, हक को दबाते हैं, इस्लाम उसी के तो खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जब मैं घर से निकलता हूं, शहर मदीना से निकलता हूं, मेरे साथ चंद हक परस्त, हक के दिफा करने वाले दाई और मुबल्लिग, मुजाहिद मेरे साथ होते हैं। नुसिरतु बिर्रोबी अला मसीरत शहर, एक महीने की अभी पैदल मुसाफत होती है, दुश्मन जालिम और जाबिर के ऊपर मेरी हैबत बिठा दी जाती है कि हक आ रहा है। कुल जाल हक्कु वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका।
باطل کا جتنی مرضی بڑا پریشر کیوں نہیں ہو، غبارے میں ہوا ہوتی ہے، پن لگانے کی دیر ہے، لگانے کی کوئی ہمت کر لے، باطل کی ہوا نکل جاتی ہے اور حق کا اپنا اصلی پریشر برقرار رہتا ہے۔ یہ مظلوم کو حق دلاتا ہے، ظلم سے نجات دلاتا ہے، یہی تو اصل ہے، اور یہی مدارس اسلامیہ ہیں، یہی پڑھاتے ہیں۔ حضرات، ان مدارس کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ہاتھوں کی میل سے، بلکہ میل بھی بندے پوری نہیں دیتے، اپنا سیٹ اپ چلا رکھا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اس کے پیچھے بڑی ساری چیزیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، پورے ملک پاکستان میں اس وقت جتنے سرکاری ملازم ہیں پریشان ہیں، بلکہ میں نے کل ایک مضمون پڑھا اسسٹنٹ پروفیسر کا، وہ کہہ رہا تھا کہ رب کے لیے مجھ سے یہ 18واں سکیل لے لیجئے، مجھے کسی وزیر اعلیٰ ہاؤس کا یا وزیر اعظم ہاؤس کا چپڑاسی بنا دیجئے، وہاں مراعات زیادہ ہیں، ظلم اور ناانصافی کی انتہا یہ ہے۔ اتنی باتیں آپ دیکھتے ہیں، بڑے سارے احتجاج دیکھتے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کسی نہ کسی شکل میں، دین کے مدارس اور وہاں کے اساتذہ، صدر مدرس سے لے کے عام چھوٹے استاذ تلک، میں نے کبھی کسی سڑک پہ احتجاج کرتے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ باوجود ہے کہ میرے ملک کے سب سے بڑے دینی مدرسے کے سب سے بڑے صدر مدرس کی تنخواہ میرے کالج کے خاک روب سے تھوڑی ہے، پھر بھی اگر وہ خوش ہے، اگر وہ خوش ہے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بالکل ساتھ والے محلے میں کھانا کھایا، ایک فنکشن سے واپس لوٹے، ان کے کھانے کے انداز کو، پینے کے انداز کو، بیٹھنے کے انداز کو، شکر کے انداز کو، لب و لہجے کے انداز کو میں آج تک نہیں بھول پایا کہ یار اتنے معمولی سے چند پیسوں کے اوپر رہ کے اتنی بڑی فیملی، اتنا بڑا خاندان کیسے پالا، کیسے صبر، کیسے شکر، سفید ہو گئے، مگر ان کی زبان سے میں نے کبھی شکوہ نہیں سنا۔ تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ استغنا دے دیتا ہے، اللہ استغنا دے دیتا ہے۔ یہ تو تھے مدارس اور مدارس کو چلانے والے، باقی رہ گیا کہ جناب فلاں فلاں جگہ فراڈ ہے، دنیا کا کون سا محکمہ ہے جہاں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اور پھر سننے کی ہمت رکھیں۔ ہم اصل میں اعتراض اپنے خلاف نہیں سنتے، ہر محکمے کو اپنی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک خبر اخبار میں لگے پریشانی ہو جاتی ہے۔ مدارس کے خلاف بولتے ہوئے پوری دنیا کو کتنے سال ہو گئے، کتنی صدیاں ہو گئی، کبھی جواب میں آپ نے ہم سے شکوہ یا احتجاج بھی سنا ہو تو ضرور کہیے گا۔ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تیرا کام کر رہے ہیں، جن حالات میں کر رہے ہیں تو بھی جانتا ہے، اگر یہ جانتے ہوتے تو ایسے نہ کرتے۔ طائف کے میدان میں مفت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر کر کے پیدل پہنچے تھے اور جنت کی دعوت دینے گئے تھے، علم اور نالج دینے گئے تھے، حقیقت بتانے گئے تھے۔ 3 سرداروں نے منہ موڑ کے میرے محبوب پہ، جو اس وقت کے لچے لفنگے اور لونڈے پیچھے لگائے تھے، جنہوں نے پتھر مار مار کے بدن الطف کو زخمی کیا تھا، ان کو سزا دلوانے کے لیے رب نے فرشتے بھیجے۔ محبوب نے ایک ہی جواب دیا تھا، ربی، اے میرے اللہ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میں ان کو مٹوانا نہیں چاہتا، مروانا نہیں چاہتا، انہیں اصل میں پتہ نہیں ہے، جھوٹے پراپوگنڈے کا شکار ہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے انہیں میرا علم ہی نہیں، قدر ہی نہیں، اگر انہیں پتہ ہوتا میں کون ہوں تو میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی دے دے۔ ہمارے ساتھ جو اس حوالے سے بولتے ہیں اور جو بولتے تھے مدارس کے خلاف، اپنوں میں سے جو سب کا زیادہ پراپوگنڈا تھا، آج میں نے ان کو چھپتے دیکھا ہے تو مدرسوں اور مسجدوں میں دیکھا ہے، جو ہمیں مسلمان گننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ یقین کریں، آج بھی اگر ان کو پناہ ملی ہے یا مدارس میں ملی ہے یا مساجد میں ملی ہے،
جن کو کل کہتے تھے کہ فنڈ دینا ضروری نہیں ہے، بڑی بڑی چٹیں کٹی، رسیدیں کٹی، لاکھوں میں کٹی، کروڑوں میں گئی، مگر وہ میں نے کسی مسجد یا مدرسے کے لیے نہیں مخالفت کرتے دیکھا تھا۔ آج وہی لوٹ رہے ہیں، لوٹ چکے ہیں۔ نہ ماننے الگ بات ہے، شکوے سننے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی، اور ہم نے ایسے ایسے ظلم سہے ہیں، ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، ایسے ایسے پراپوگنڈے دیکھے ہیں، غیروں سے بھی وہ نہ ہو سکا جو اپنوں نے کیے تھے، لیکن رب نے دکھایا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ سمجھ دینے والا ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ بیچارے نہیں جانتے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب 21 دن صرف چند سطحی باتیں سیکھ کے آ کر کے لوگوں نے حافظ مسعود عالم جیسی ہستی اور ولی کے گریبان تک جانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوئی عالم ہے؟ یہ کوئی پڑھا لکھا ہے؟ لوگوں سنیے، جس نے بھی کیا ہے میرے رب نے صفحہ ہستی سے یوں مٹایا ہے۔ نہ سمجھے، عبرت نہ لے، سبق حاصل نہ کرے تو مرضی ہے، میرا رب مرنے نہیں دیتا جب تک مسجد اور مدرسے اسلام، قرآن اور سنت کی حقیقت کو دل و جان سے رب منوا نہیں دیتا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون کو یہ مانا تھا مگر پانیوں میں جا کے۔ ابو جہل پھر بھی جہالت کی بنیاد پہ مر گیا تھا۔ یہ مدارس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مساجد کسی کی ذاتی اجارہ داری اور کھاتا نہیں ہے۔ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ فلاں چودھری صاحب انہوں نے مسجد بنا دی ہے، میں کہتا ہوں کہ جناب اللہ نے توفیق دی ہے، ان کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے جنت میں اپنا گھر بنایا ہے، انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے۔ جناب یہ مدرسے کے فلاں کے ٹرسٹی ہیں، یہ اتنا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جناب مہربانی ان کی دیتے ہیں، ممکن ہے میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کا اس مدرسے کی وجہ سے کروڑوں کا ٹیکس بچتا ہوگا، ٹیکس بچتا ہوگا۔ اندر کی دنیا کو اس لیے جانتا ہوں کہ ٹیکس پے کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ چند لاکھ دے کے ٹرسٹی بن کے رسید دے کے احسان کے ساتھ اللہ ان کا حسن نیت قبول کرے، مگر جو ظاہر اس وقت چل رہا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے۔ اور جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے کہا تھا ہم مدرسوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہاں کوئی طالب علم نہیں رہنے دیں گے، ہر جوان اٹھا لیں گے، اور آج دیکھتا ہوں ترلے کر کر کے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، کسی اور کی بات نہیں، گھر کی بات ہے، میرا اپنا بھائی ہے۔ سنا ویرے کدنا چل رہی ہے؟ یار ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے پوچھا نا کہ آپ خطیب ہیں اس مسجد کے، جی، تو کتنی تنخواہ؟ اس وقت میں نے یار تھوڑی لکھوائی ہے، اگر میں نے اس وقت 1 لاکھ بھی بولی ہوتی نا تو وہ مجھے مل جانی تھی، جس نے جتنی لکھی ہے مل جائے گی۔ میرے دوست ایک بات یاد رکھ، یہ وہی مسجد ہے، یہ وہی مدرسہ ہے جہاں سے صفہ نے ابتدا کی تھی اور مسجد نبوی نے آغاز کیا تھا۔ اس جگہ سے لے کے قیامت تلک کے لیے یہ مسجدیں اور مدرسے تیری سختی اور تیری مخالفت کے محتاج نہیں ہیں، یہ گرنے والے نہیں، انہوں نے جلنا ہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، آندیاں بن کے آئے، طوفان بن کے آئے، بگولے بن کے آئے، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ آج بھی جل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر وہ ہوا غباروں سے نکل چکی ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھے تو زبردستی میرا موقف نہیں۔ دوسری چیز میری والدین سے گزارش ہے، والدین نے بچوں کو اپنی ملکیت سمجھ لی ہے، یہ بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں، مت سمجھیے گا۔ میرا آج کا سٹیٹس کل کا لگا ہوا پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، ایک حقیقت ہے جس کو میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں پہلے مانتا ہوں، پھر کہیں اور مانتا ہوں۔ پیدا ہونے سے لے کے 5 سال تک ہر بچہ میرا کھلونا بن کے رہا ہے، میں اس کے ساتھ محبتوں سے کھیلا ہوں۔ اس دوران میں کسی بھی بچے سے، کسی بھی مرد نے، عورت نے، مہمان نے
کسی رش آور جگہ میں، جمعے میں، خطبے میں، مابعد عیدوں میں کسی نے بھی میرے بچے سے کوئی سوال کیا نا، بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو ایک ہی جواب ہوتا تھا، بڑا ہو کے بابا جیسا بنوں گا۔ اور میں بڑا خوش تھا کہ میرے بچے میرے پہ گئے ہیں، اور یہ ہر باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میں بہت آگے دیکھتا ہوں، یہیں پہ نہیں رکتا۔ یہ 5 سال میں وقتی خوشی، کیونکہ وہ کہیں باہر گیا ہی نہیں۔ میرے بچے کو کوئی کہے، چچا آ کے کہے، ماموں کہے، رشتہ دار کہے کہ پوت اسی تینوں لے جانا ہے، تو وہ بھاگ کے یا ماں کی گود میں چلا جاتا تھا یا میری بابا میں نے نہیں جانا، کیونکہ میں ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ اور 5 سے لے کے 10 سال تک میں نے اپنے جس بچے کو جو اشارہ کیا ہے، اس نے نوکروں سے بڑھ کے، غلاموں سے بڑھ کے، بھاگ بھاگ کے، محبتوں سے آگے بڑھ کے، اپنی ہمت سے، اوقات سے بڑھ کے وہ کام کیے ہیں جو میں نے نہیں بھی کہے تھے اس نے کیے ہیں۔ میرے بابا، میری ماما، میرے ابو، میری امی جب اسکولوں میں داخل کروایا تو پھر 5 سال تک وہ میرے کھلونے، 6 7ویں سال میں میں سب سے بڑا ان کا ہیرو اور آئیڈیل۔ جب 10ویں سال میں پہنچے اور اسکول نے ان کی سوچ کو بدلا، زاویہ نگاہ کو بدلا، سوالات کیے، تمہارے گھر میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بابا ایسے کرتے ہیں، ماما ایسے کرتے ہیں، یہ آپ کو میسر ہے، ایسے کرنے دیتے ہیں؟ جی نہیں کرنے دیتے۔ جب ان کی برین واشنگ انہی اسکولوں نے کی جن کو میں نے ہزاروں میں فیس دی، تو 10ویں سال کے بعد میرے بچے پولے پولے مجھے سمجھانے لگے، بابا ہمارے فلاں ٹیچر وہ تو ایسے کہتے ہیں، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ فلاں جو ہے وہ کلین شیو ہے، وہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے آتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بیٹے آپ وہی ہیں جو چھوٹے ہوتے ہوئے سب کو کہتے تھے کہ میں نے بڑے ہو کے بابا جیسی داڑھی رکھنی ہے، بابا کا لباس یہ وہ۔ کہتے ہیں بابا اس وقت میں بچہ تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بھی ہے۔ اچھا 15 سال تک میں ٹاپ 10 کی لسٹ میں سے ویسے ہی فارغ ہو کے نکل گیا۔ آج یہاں اس کا کوئی یار اس کا آئیڈیل ہے، یا دوست ہے، یا لڑکی کی سہیلی ہے، انہی میرے بچوں میں سے۔ اور جب میں بول رہا ہوں تو میں آپ بھی کہہ سکتا تھا، میں آپ نہیں کہتا، میرا لب و لہجہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میرے لفظ سے کہیں آپ کو تکلیف ہو، لیکن گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہر بچہ باہر کسی کو آئیڈیل بنا بیٹھا ہے، کوئی دکاندار فلم دیکھ کے اس کا ہیرو، ڈرامہ دیکھ کے کوئی ہیروئن، کوئی اداکار، کوئی سوز اور ساز سن کے کوئی گلوکار، لوگوں کوئی ادا اور حرکات و سکنات دیکھ کے کوئی ایکٹر، کوئی ٹک ٹاک جو ہے وہ ٹک ٹاکر، یہ ان کے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں۔ اور جب میں غلط سے روکتا ہوں تو میری جھڑک، میری ڈانٹ، مار پٹائی کا معاملہ، سختی، وہ اسے دشمن سمجھتے ہیں اپنی آزادی کا، اپنی سوچوں کا، اپنی فکروں کا، اپنی برین واشنگ کا، اپنے مستقبل کا۔ اور پھر 15 سے لے کے 30 سال تک باپ بیٹوں میں تنازع ہی چلتا رہتا ہے، ماں بچوں کا ساتھ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے بیٹا یہ کشتی اس میں سوار ہوگا تو بچے گا، سوار ہوگا تو بچے گا۔ یہی مدارس سمجھا رہے ہیں کہ باپ کے بنو، ماں کے بنو، گھر والوں کے بنو، رشتہ داروں کے بنو، حقوق کے بنو، مساجد کے بنو، مدارس کے بنو، اسلام کے بنو، ایمان کے بنو، رب کے بنو، رحمان کے بنو، دنیا کے بھی بنو، آخرت کے بھی بنو، اس جہان کے بھی بنو، اس جہان کے بھی بنو۔ یہ دونوں چیزیں لے کے حسن کما کر کے جاؤ۔ یہ دعوت اگر مکمل دعوت دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو آج بھی میری مسجد یا مدرسہ کر رہا ہے، وگرنہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں تو ایک ہی ہے، یہ پڑھ لو، یہ سبجیکٹ رکھ لو، فلاں رکھ لو۔ یہ کیوں رکھنا ہے؟ اس میں جو ہے وہ ارننگ کے، کمانے کے، جاب کے، پیسے کے، دولت کے، ترقی کے اور حصول دنیا کے چانسز زیادہ ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ کتنے شعبے ہیں ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جب بچے آتے ہیں سر یہ بھئی یہی کیوں آپ چن رہے ہیں؟ سر اس میں یہ اصل میں فائدہ ہے، یہ ہے، میری یہ چاہت ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بیٹا، یہ آپ کی چوائس ہے، دنیا ہے، حرج کوئی نہیں،
لیکن اسی کو اپنے اوپر مسلط کر کے اسی پہ جینا، اسی پہ مرنا، 2 نمبر کم آ گئے، فیل کیا ہوا، اس کے بعد خودکشی کی، اور مستقبل میں جو ہے وہ جاب نہیں ملی یا کام نہیں ملا، بڑے سارے ماشاءاللہ کتنا کچھ کرنے والے، ڈگریاں لے کے گھومنے والے، کوئی کلفی بیچ رہا ہے، کوئی پکوڑے بیچ رہا ہے، پی ایچ ڈی پکوڑے سنے ہوں گے آپ نے، ایم فل کلفی بھی کھائی ہوگی، تو اس سے بہتر نہیں تھا پہلے ہی راہ والی کا بابا بن کے عمرہ کر کے واپسی پہ آ کے داڑھی رکھ کے کلفی چلا لیتا، اگر یہی کرنا تھا؟ مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے، حفظ سے لے کے آخری درجے تلک کی جو مدارس کی تعلیم ہے، میں ان نوجوانوں کی طلب دیکھتا ہوں، گھر گھر میں تڑپ دیکھتا ہوں، اللہ وہ پیدا کرتے ہیں۔ گزارش کرنا چاہوں گا، ہم مدارس میں والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ بھیج دیا تو ضائع ہوگا، تو میں مثال دے سکتا ہوں، کہیں باہر سے نہیں، اپنے گھر سے ہی۔ مجھے مربوں کی کھیتی باڑی کرنی ہوتی تھی، اور میں اپنے والد کا واحد سہارا تھا، کیونکہ باقی چھوٹے تھے۔ اللہ جزا دے ابو جی کو، انہوں نے اٹھا کر کے اپنی مصروفیات، اپنی وہ سارے باغات، دنیا کا کوئی آم کا پودا نہیں جو گھر میں نہیں تھا، اپنے باغ میں نہیں تھا، کنوں کی، سنگترے کی جتنی ورائٹی ہے میسر تھی، کوئی سبزی کبھی شہر سے بازار سے نہیں لانی پڑی، اپنی زمین میں تھی، سب کچھ تھا۔ والد صاحب نے وہاں سے اٹھا کے لا کر کے جامع سلفیہ میں چھوڑ دیا، بہت برا لگا، مجھے بھی بڑا فیل ہوا، چاند پہ جانا چاہتا تھا، دنیا میں بڑا نام کمانا چاہتا تھا، پروٹوکول لینا چاہتا تھا، بہت تکلیف ہوئی۔ اور والد صاحب ایک دفعہ واپس لینے کے لیے بھی آ گئے کہ باغ اجڑ گیا ہے، زمین بنجر ہو گئی ہے، ٹیوب ویل، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ٹیوب ویل کا جو نیچے گڑھا ہے 50 فٹ تلک اندر، کسی مزدور سے نہیں، میں نے خود نکالا تھا، ریتلا علاقہ ہے، دن رات کی محنتیں اپنی جگہ ہیں، سب کچھ اجڑ گیا، آج ایک بھی درخت وہاں نہیں جہاں ہزاروں درخت تھے۔ میرے باپ نے وہ گلشن ویران کر لیا۔ جب مجھے لینے آئے عبد الرحیم کلیم لودھرا والے رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاذ محترم، یہ تقوی مسجد تارک آباد میں بھی خطیب رہے، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا والد صاحب کو، میں نے بستر سر پہ رکھا ہوا ہے، جامع سلفیہ کے گیٹ پہ ہوں، استاذ جی باہر سے آ رہے تھے، ایک پاؤں زخمی تھا، تھوڑا لنگڑا کے چلتے تھے، تو ابو جی سے پوچھا سونا کیویں آئے ہوئے، سرکی سپیکنگ تھے، سونا کیویں آئے ہوئے، اے بستر شستر گول کی تھی ویندے خیر ہے۔ ابو نے کہا یار پیچھے گزارا نہیں ہوتا، میں اسے لینے کے لیے آیا۔ ایک ہی شعر بولا تھا استاذ جی نے، پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا۔ پھول اگر چاہے کہ کسی کے ماتھے کا جھومر بنوں، گلے کا ہار بنوں یا گجرا بنوں، ممکن ہی نہیں اگر وہ اپنی ٹہنی سے ٹوٹے نہیں اور درخت سے الگ نہیں ہو تو۔ اور ٹہنی پہ کتنے دن نکالے گا، مرجھا جائے گا، خشک ہو جائے گا، گر جائے گا، کسی کام کا نہیں۔ چلے جو 2 دن کی زندگی ہے، کسی کے کام تو آئے گی، خوشبو تو پھیلے گی، کٹنا تو پڑے گا، سفر تو کرے گا۔ عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا۔ یہ جس دن استاد جی نے شعر بولا تھا، میں نے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی ہو گیا، حالانکہ میں پہلے سال تھا، میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے، کہ وطن سے جدا ہونا ہی پڑنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، میرے مالک کا کرم ہے، دنیا سے سب کچھ پایا ہے، میں نے کبھی کھویا نہیں۔ اگر مدارس اتنے ہی برے ہوتے، اتنے ہی غلط ہوتے، دین بھی پڑھا، دنیا کو بھی پڑھا، دونوں چیزیں دیکھی، مگر میرا آج بھی رجحان محبت، عزت اور آبرو اسی طرف ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں۔ میں نے الحمد کا پہلا لفظ اپنے استاد جی سے شروع کیا تھا۔ یہ میرے لیے آج بھی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان سے بڑے ہیں کہ انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے الحمد کا پہلا ترجمہ سکھایا تھا، حالانکہ میں میٹرک کر کے آیا تھا۔ استاذ اور بھی ہیں، جس قدر ادب، احترام، تربیت، علم، معلومات، محبت، پیار، سکون، عزت مدارس کی دنیا میں ہے، آج بھی ان کے جوتے میرے سر کے اوپر میرا فخر ہے۔ مگر کالج یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں
ہوٹیں گی نہیں ختم ہوتی، ہوا ہے، تربیت کرتے، درس دیتے، روزانہ پڑھاتے، سمجھاتے، وقت گزر جاتا ہے۔ تعلیم تو ہے، بچوں کو پتہ ہے کہ ڈگری مل جانی ہے، اس کے بعد جا کر کے کہیں کام پہ لگے گے۔ اور میں نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ شاگرد بیٹھا ہوتا ہے، استاذ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میرے مدارس میں نہیں ہے ایسا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں والدین کو کہ اس آپ کے بچے سارے کروڑوں لگا کے بھی آپ کے دشمن ہیں، دشمن ہونے سے پہلے بچانا ہے، دوست بنانا ہے۔ تو دوستی صرف یہ نہیں کہ ہر رات جا کے پیزا کھاؤ، ہر دن کو جا کے فلاں جگہ سیر کراؤ۔ اصل بچوں سے دوستی یہ ہے کہ اپنے بچوں میں سے سارے بچوں کو یہ تھوڑا بہت پڑھا سکتے ہو تو اس طرف لے کے آؤ، یا کم از کم ایک دو بچے جو کل کو آپ کا جنازہ کو کندھا سنت کے مطابق دے سکیں، جو آپ کو غسل سنت کے مطابق دے سکیں، جو کفن سنت کے مطابق دے سکیں، آگے بڑھ کے آپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ آپ چلے جائیں تو پیچھے آپ کے لیے سنت کے مطابق دعائیں اور صدقہ جاریہ تو بن سکیں۔ بنائیے ایسے دوست۔ 10 شوال سے داخلوں کے اعلان جاری و ساری ہیں۔ کسی بھی دینی مدرسے کا انتخاب کیجئے، اللہ سے اچھی امید رکھیے، یہ مدرسے کا فلیور آپ کو دنیا بھر یاد رہے گا، زندگی بھر۔ کیوں؟ اگر پوری ہانڈی پکا کے اوپر تھوڑا سا دھنیا چھڑک دینا، لک بھی عجیب مزے کی ہوتی ہے اور خوشبو بھی، ٹیسٹ الگ سے نکلتا ہے۔ میرے دوست، میں نے دنیا دار جو پیور ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن جن کو ساتھ تھوڑا بہت دین کا، قرآن کا، سنت کا، مسجد سے، مدرسے سے، کسی اکیڈمی سے، کسی استاد سے، کسی معلم سے، کسی مدرب سے، کسی مربی سے مل کے انہوں نے کوئی تھوڑا بہت سیکھا ہوتا ہے، اللہ کی قسم انہیں دین اور دنیا دونوں میں بلند جگہ پہ دیکھتا ہوں، کردار میں بھی، کریکٹر میں بھی، لب و لہجے میں بھی، گفتار میں بھی، باقی معاملات زندگی میں بھی، ڈیلنگ میں بھی۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں بہتا نہیں تو ایک دانہ تے کڈو نا۔ اور میری آخری گزارش ہے مدارس سے، میں اسی موقع پہ کہنا چاہتا ہوں، ٹائم اگرچہ شارٹ ہے، ہم توجہ دلا کے، والدین کو کہہ کے، آمادہ کر کے، اور بالخصوص ایسے دور میں کہ جب 100 کزن موجود ہیں، ان میں سے 99 دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، آسائشیں ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، گن مین ہیں، ان کو اسکولوں میں چھوڑنے کے لیے پتہ نہیں کون سا آدمی آ رہا ہے، پروٹوکول اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اس وقت جو ہے وہ برانڈ بنا لیے ہیں، سارے سر سے لے کے پاؤں تلک برانڈڈ بچے 99 جا رہے ہیں۔ ان میں سے میرا ایک بچہ تہجد سے پہلے اٹھ کے ٹھنڈے پانیوں سے نہا کے، عام سادے کپڑوں میں، ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل یا موٹر سائیکل پہ لمبا سفر کر کے کسی مدرسے میں جا رہا ہے، اور سب کے فنکشن ہیں، موقع ہیں، مگر وہ جی حفظ میں ہے، وہ نہیں آ سکتا، سب جاگ رہے ہیں جی، اس کو سونا ہے۔ ان حالات میں نے اپنے بیٹے شریم کو دیکھا حفظ کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی؟ نہیں، جن لوگوں نے، یہیں پہ سہیل صاحب ہے، آپ نے ان کو اپنے بچوں کے لیے تڑپتے، بھاگتے، آتے جاتے، بے شمار اور بھی والدین بیٹھے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ محنت اور کد و کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ماں کی محنتوں کا، محبتوں کا صلہ تو نہیں جیا جا سکتا جب وہ جنگل میں، چوروں میں، ڈاکوؤں کے علاقوں میں، تنہائیوں میں، ساری تنہائیاں برداشت کر کے ساری اولاد کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور اکیلی ماں معلوم نہیں کیسے رہتی ہوگی۔ ان کی محبتوں کا ہم صلہ تو نہیں دے سکے، لیکن جس دن جامع سلفیہ سے ان کا جنازہ اٹھا تھا، وہ شاید کہ ان کی محنتوں، محبتوں کا اخلاص تھا۔ جس عورت کا نام دنیا نہیں جانتی، مگر اس عورت کے جنازے پہ اگر وہ آئے تو یہ ان کی دین سے محبت تھی، میرا یا میرے کسی بھائی یا بہن کا کمال نہیں تھا۔ یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اولادوں کو دشمنی سے، اور یہ دنیا کا مال، المال والبنون، یہ دنیا کی زینت ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن کا پیغام ہے
انہیں اپنے دوست بنائیے، ان مدارس کا انتخاب کیجئے، جز وقتی یا کل وقتی جتنا بھی ہو سکے، زیادہ نہیں، بے شک آپ 1 سال بھی کیوں نہیں لگوائیں، بڑا فرق ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ لیکن مدارس سے جو گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ہم جب بچے بھیجتے ہیں تو انہیں اللہ کے لیے آگے لینا بھی سیکھیے۔ میں پرائیویٹ اداروں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے اشتہارات، بڑی بڑی سہولتیں، بڑے پروٹوکولز، آئیں جناب بیٹھیں۔ جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں تو ماشاءاللہ بسا اوقات ایسا رویہ سامنے سے آتا ہے کہ والدین آ کے کہتے ہیں یار ہم گئے تھے، کسی نے توجہ نہیں دی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے لیے ان کو رب کے مہمان سمجھ کے، دوست اور مہربان سمجھ کے، امت کے قائد اور لیڈر سمجھ کے، ان کو مصلی کے امام سمجھ کے، انہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سمجھ کے آنے والوں کو ویلکم کیا کرو، اور ان کے اوپر خصوصی محنت کر کے محبتوں کے ساتھ ان کو والدین کے حوالے پالش کر کے دیا جائے تاکہ فرق کا پتہ چلے اور حق اور حقیقت دنیا کے سامنے آئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، مدارس ان کی بلڈنگوں تک ختم کی گئی۔ رشین اسٹیٹس میں آپ نے سنا دیکھا، ان جگہوں پہ مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے، گدھے باندھے گئے، اساتذہ کو ان کی لید اکٹھے کرنے پہ لگایا گیا۔ مگر آج بھی الحمدللہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں ان ریاستوں سے آنے والے بچوں کو قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، فقہ پڑھتے، دعوت، اصول، قاعدے، ضابطے پڑھتے دیکھتا ہوں تو کتاب اللہ کی وہ بے شمار آیتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ایک دنیا کی تدبیریں ہیں، ایک تیرے مالک کی تقدیر ہے، اور ہمیشہ دنیا کی تدبیر پہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ تو اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہی غالب ہیں، اپنے ہو یا بیگانے ہو یا ہمسائے ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی مسلک اور ہے، اللہ کے لیے غیروں کے پراپوگنڈے پہلے ہی کافی ہیں، اپنے کم کر دیجئے، اپنے کم کیجئے۔ میرا ایک ذاتی موقف ہے، واللہ تعالی عالم، حق کو ماننا چاہیے دلیل حق کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ شبے میں ہے اور کسی چیز کو حق سمجھ رہا ہے اور اس کو دین کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو مجھے اس کے اس مسئلے سے اختلاف ہے جس میں وہ بات کر رہا ہے۔ عقیدے کے کسی پہلو میں مسئلہ ہے تو اس سے تو اختلاف ہے، مگر میں اختلاف میں دلیل رکھتا ہوں، تذلیل نہیں رکھتا۔ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو رسوا کروں، ذلیل کروں، لب و لہجہ بگاڑوں، انداز بگاڑوں، نہیں۔ اشارتاً کنایتاً حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا مقصود ہے، کسی کو گرانا، کسی کو پٹخانا، یہ اپنے مزاج کے اور ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے ادارے نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سبق نہیں پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اور میں اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ اللہ کے کسی منصوبے کے معاون نہیں بن سکتے تو مخالف مت بنیں۔ میں نے مخالفوں کو رلتے دیکھا ہے، اس دنیا میں برے انجام کے ساتھ دیکھا ہے، تو اللہ کے کام چلنے ہیں، سدا چلنے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو جاتے جاتے دعا ہی دے دیا کریں کہ اللہ اپنے ان منصوبوں پہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو سلامت رکھ، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنا دے۔ اگر دل نرم نہیں، زبان نرم کر لیں، اگر ہاتھ جیب میں ڈال کے نکال کے دینے کا آپ میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہی پہ دنیا تھوڑی چلتی ہے، اللہ کے اور بڑے سسٹم ہیں، اللہ کسی اور کو یہ بات دل میں ڈال دے گا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، میرے مالک کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے، یہ سیٹ اپ جاری ہے۔ میں زندہ ہوں تو جاری ہے، میں مر جاؤں گا پھر بھی جاری رہنا ہے، آپ زندہ ہیں تو جاری ہے، آپ نہیں ہوں گے یہ پھر بھی جاری رہنا ہے، قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ اور جب تک یہ مسجد اور مدرسہ ہے، اللہ اللہ اللہ
اللہ اکبر، یہ صدائیں جاری رہنی ہیں، اور جب تک یہ صدا جاری ہے دنیا جاری ہے۔ جس دن یہ آواز بند ہو گئی اس دن دنیا کا نظام بھی ختم، بساط لپیٹ لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ان کے معاونین کی حفاظت فرما، وہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز کلمہ توحید پہ بنی ہوئی اس مٹی کی حفاظت فرما۔ اللہ بڑے سارے دشمن کہہ رہے ہیں پاکستان گیا، یہ گیا وہ گیا، اللہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں جانے والا۔ جب تک تیرا نام باقی ہے، یہ مٹی، یہ دھرتی، یہ زمین باقی ہے، انشاءاللہ اللہ تیرا اپنا فیصلہ ہے کہ جب کوئی نہ چلائے تو میں چلا لیتا ہوں۔ اکیلے نبی بھی حنین میں کھڑے ہو کے محبوب جب سارے حلے نے ہلا دیے تھے، وہاں بھی بولا تھا انا النبی لا کذب، اکیلا رہ گیا ہوں پھر بھی نبی ہوں، کھڑا ہوں، پیچھے نہیں ہونے والا، قدم نہیں ہٹانے والا، یہ میرا دین ہے۔ میری دنیا سننا چاہتے ہو؟ انا بن عبد المطلب، میرے دادا عبد المطلب کو تو جانتے ہی ہو، وہ میرے دادا جی ہیں۔ تو یہ ہے دین کا تعارف، یہ ہے آپ کی دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسے کثرت سے پڑھا بھی کرو، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کرو، چیک کیا کرو کہ میرے پاس دین 50% سے تھوڑا اوپر ہے کہ نہیں۔ اگر ہے اللہ کامیابی کی نوید مرضی کی اگلی زندگی دے دے گا۔ اگر دنیا 50% سے اوپر چلی گئی اور دین کی ریشو کم ہو گئی تو سوچئے گا خسارے میں معاملہ ہے، اور خسارے سے نکالنا اپنے آپ کو، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے۔ ایک رکا آیا ہے کہ پھپھو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ پھپھو جی کو بھی، جس گھر میں جو بھی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ سبحانک اللہ